الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دوسری شوال 1441 ہجری، آج انگریزی تاریخ عیسوی تاریخ 26 مئی 2020 اور دن ٹیوزڈے منگل۔ سورۃ البقرہ کی پچھلی آڈیو میں ہم نے آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اب یہاں پر آیت نمبر 9 کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت نمبر 9 اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلے جو ہے لفظ خدا، یخادعون اللہ، خدع جو لفظ ہے، خا دال عین، اس کے بارے میں تمام تفاسیر میں اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے دل میں اصل بات کو چھپا کے رکھنا، جو مقصد ہے وہ مقصد اپنا چھپا کے رکھنا، اور سامنے والے کو اس کے خلاف بتانا، خلاف ظاہر کرنا۔ اور صرف ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں، سامنے والے کے نقصان کی کوشش کرنا کہ وہ جس مقصد کو حاصل کرنے والا ہے یا حاصل کر چکا ہے اس مقصد سے ہٹا دینا، اسے بہکا دینا، گویا کہ بہکا دینا۔ اپنا جو اصل مقصد ہے، جو نفرت، جو برائی ہمارے اس کے ہے، وہ اپنے دل میں چھپا کے رکھنا، زبان سے خوب میٹھی میٹھی باتیں کر کے سامنے والے کو اپنے دوست بن کر اسے اصل راہ سے گمراہ کرنا، ہٹانا، یہ ہے خداع، یخادعون، یہ دھوکہ دینا، یعنی کہ ایک عام لفظ میں کہا جائے کہ دھوکہ دینا، فریب دینا۔ یہ تو کیا فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تفاسیر میں یہی معنی یا اس سے کچھ ملتا جلتے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بندہ جو ہے، کوئی بھی ہو، وہ آپ کو، مجھے، کسی اور انسان کو، مومنین کو، انسانوں کو، ہر ایک کو آدمی کوشش کر کے دھوکہ دے سکتا، اس میں کوئی غلط بات، یعنی کہ مشکل بات یا ناممکن بات نہیں نظر آتی۔ دھوکہ آدمی کو دیا جا سکتا ہے، انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پر اب یہاں فرمایا جا رہا ہے یخادعون اللہ، اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے ہر حال سے واقف ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بحث نحوی طور پہ جو ہے، یخادعون باب مفاعلہ سے آیا ہے، اس پر کافی باتیں ہیں، پر اس کو آگے بڑھتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ صرف اس کے معنی پر دیکھتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل انسان کے دلوں کے ہر خطرے سے، ایک ایک بات سے، ایک ایک سوچ سے واقف ہے، تو اس کو انسان دھوکہ دے کیسے سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ عز و جل کو دھوکہ کیسے دے سکتا؟ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں۔
تو اس کے بارے میں بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی محبت والا، بڑی ہی عظمت والا جواب دیا گیا ہے۔ تمام تفاسیر میں، جتنی بھی تفاسیر میں دیکھ لیں آپ، یہ بات لکھی گئی ہے اس سوال کے جواب میں کہ یہاں پر یخادعون اللہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رسول جو ہے وہ محذوف ہے، اور اصل آیت کا یعنی کہ ترکیب کریں گے تو اصل آیت اس طریقے سے یخادعون رسول اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو حضور کے دھوکے دینے کو اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس کے بارے میں قرآنی آیات بھی پیش کی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے، یہ آیت جو ہے پہلے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار صحابہ جو آئے تھے، ان سے حضور نے بیعت لی اور یہ فرمایا کہ تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ بیعت لی گئی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اس کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک اور جگہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ ارشاد پاک ہے بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کنکریاں حبیب آپ نے پھینکی یا آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں۔ یعنی یہاں پر دیکھیے اور بھی آیات ایسی نکلیں گی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، بیعت حضور کر رہے ہیں اور فرمایا جا رہا ہاتھ اللہ کا ہے۔ یعنی ان آیات میں اور اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت کی اس بیعت کو اپنی بیعت فرمایا۔ حضور خرید رہے ہیں، اللہ عز و جل فرما رہا ہے میں خرید رہا ہوں۔ حضور کنکریاں پھینک رہے ہیں، حضور اللہ فرما رہا ہے میں کنکریاں پھینک رہا ہوں۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اللہ کی تعظیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے مومنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اس حضور کے دھوکہ دینے کو اللہ نے فرمایا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ کوشش منافقین کی جو کوشش تھی نا، ان کا بڑا عجیب معاملہ تھا، آج بھی ایسے ہیں۔ اس وقت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاتے، حضور سے ملتے، نمازیں بھی پڑھ، سب کچھ ہوتا۔ میں پچھلے میں آیت کے بارے میں بھی یہ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، یہ آگے اور آئے گا، 13 آیات ہے نا، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 13 آیات میں ان کا ہی ذکر چلے گا۔ ان کا یہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ ان کو کیا پتا، ہم تو ان کو آرام سے دھوکہ دے دیتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی تردید فرما دی، کھول کر صاف صاف فرما دیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی میرے رسول کو دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کو دھوکہ دے لیں گے۔
رسول کو دھوکہ دینا گویا اللہ عز و جل کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے تعلق سے ایک بڑا ہی پیارا مسئلہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ جو رسول کا فعل، رسول کے کاموں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں کچھ، تو ان کاموں کو اللہ عز و جل نے فرمایا میں کر رہا ہوں۔ رسول کی بیعت کو اللہ نے فرمایا میری بیعت ہے، رسول کے کنکریاں پھینکنے کو فرمایا میں کنکریاں پھینک رہا ہوں، رسول کی خرید کو حضور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا، اللہ خرید رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ آج بھی جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے جا باتیں، غلط باتیں کتابوں میں لکھتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے ملا رہے ہیں معاذ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے خلاف باتیں لکھتے ہیں، اپنے جیسا بھائی اپنے جیسا بشر اپنا بڑا بھائی یہ تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں اور جو گستاخیاں کر رہے ہیں، جو بے عزتی کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کر کے خود اللہ عز و جل کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے اور رسول کی بے ادبی خود اللہ عز و جل کی بے ادبی ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام کتابوں سے بھی ثابت ہے، اور یہ خود دیوبندیوں کے مفتی شفیع صاحب نے، جن کی تفسیر موجود ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، وہ عبارت سماعت فرمائیں۔ مفتی شفیع دیوبندی صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 129، یہ میں تفسیر نجوم الفرقان جلد 2 صفحہ نمبر 193، نجوم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 193، اس میں یہ کوٹ کیا ہے انہوں نے معارف القرآن کے حوالے سے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب دیوبندیوں کے مفتی شفیع، وہ لکھتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ بالکل کلیئر کٹ یہی بات جب اہل سنت کہتے ہیں تو بدعتی ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، رسول کو اللہ سے ملا دیا، ولی کو رسول سے ملا دیا، ایسی باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں۔ اب اپنے مفتی کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ ان سے جواب لینے کی ہمیں ابھی یعنی کہ جواب دیں ہمیں کہ بھائی تمہارے مفتی صاحب نے خود یہ لکھا ہے۔ آگے اور لکھتے ہیں دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ بتائیے، یہی بات تمام اہل سنت کے علماء یہی سمجھاتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں، پر ہماری باتوں کو شرک و بدعت کے فتوے سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اب اپنے مفتی صاحب کو سمجھائیں کہ کیا لکھ کر چلے گئے وہ۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ منافقین جو ہوتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرتے ہیں، گویا وہ اللہ عز و جل کی ہی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ خدع کے تعلق سے، یخادعون کے تعلق سے ابھی گفتگو اور جاری ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں۔